اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں نے اس نشست کے لیے جو دو لفظ منتخب کیے ہیں وہ ہے ایک مومن اور ایک متقی، اور یہ اتنے اہم ترین ہیں کہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو کافی حد تک ہمیں مومن کو اور متقی کو سمجھنے میں مدد مل جائے گی کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ مومن، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور متعدد بار تمام علماء نے، خطیبوں نے اور ذاکروں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن وہ ہیں جن کے قلب میں ایمان جا چکا ہے، اور متقی کی تعریف کیا ہے کہ ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، متقیوں کو جنت میں یہ چیزیں ملیں گی، نعمتیں، پوری تفصیل ہے سورہ ملک میں، سورہ دہر میں، سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور بے شمار سورہ ایسے ہیں جس میں پورا جنت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، ابھی ان سے کہیے کہ ابھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو کلمہ ان کے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر اسلام لے آئے۔ جب یہ آپ کے قلب میں اتر گیا تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور کلمہ اگر قلب میں اتر گیا تو فخر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے والوں کو جگہ جگہ پہ سرزنش کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہو تو مجھے رتی برابر فکر نہیں ہے، میں تم سے بہترین لوگ لے آؤں گا، میں تم سے بہترین تقوی والے لوگ لے آؤں گا، ایمان میں راسخ ہوں گے، وہ ان کے قول میں اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، وہ علم میں راسخ اور سچے اور پکے اور کھرے مومن اور مسلمان ہوں گے۔ تو ایمان لانے کے بعد فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، میرے قلب میں ایمان آ چکا ہے، جی نہیں۔ اسلام لائے، بہت اچھی بات ہے، کلمہ قلب میں داخل ہوا، ایمان آ گیا، جس کو مومن کہا جاتا ہے، اور مومن کے بعد سپرلیٹو ڈگری ہے متقیوں کو، اور جگہ جگہ یہ ہے، اگر 98% قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، کہیں پر یہ ملے گا کہ متقی ہم نے جنت مومن کے لیے بھی بنائی ہے، یعنی ہم نے جنت مومنین کے لیے بھی بنائی ہے، چند 2-4% ملے گا، باقی سب جگہ یہی ہے، جنت متقیوں کو ملے گی، جنت متقیوں کو ملے گی، بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ تو مومن اور متقی کا فرق کیا ہے، میں اس مختصر ترین کلپ کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس میں 19-20 ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کیجیے گا۔ میں تمام لوگوں کو، دوستوں کو، احباب، رشتہ داروں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ میری سرزنش کریں، میری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور کلپ میں کمنٹ سیکشن میں آ کر یہ بتائیں سننے کے بعد۔ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے، مجھے بہت افسوس کہنا پڑتا ہے کہ جن کو میں نے فوراً بھیجا اور ان کا انگوٹھے کا نشان آ گیا، ابھی تو انہوں نے ویڈیو کو اوپن ہی نہیں کیا، ابھی تو انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے کہ اس میں نے کیا بیان کیا ہے، اور ان کا انگوٹھے کا نشان آ جاتا ہے۔ بھائی، مجھے تعریفی الفاظ نہیں چاہیے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس کو میں اور لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو سن لیں کہ وہ 2-4 منٹ کے اندر، 5 منٹ میں کیا بات کہی گئی ہے۔ مجھے انگوٹھا اور تعریفی الفاظ نہیں چاہیے، مجھے تنقید چاہیے، اور تنقید سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک آئے گا المومن، اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پہ ال لگا دیا جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ الیوم کوئی خاص دن، الکتاب کوئی خاص کتاب، تو جہاں ال استعمال ہو جائے، الف اور لام، ال، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، اسلام کلمہ قلب میں داخل کرو، مومن بن جاؤ۔ تو اللہ کے 99 اسماء الحسنی میں المومن بھی ہے،
مومن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مومن کیسے ہو گیا؟ یہ صرف ال کی وجہ سے خاص ہو گیا بندوں سے، معبود بندوں سے مومن کی صفت میں اس لیے الگ ہو گیا کہ مومن کا مطلب ہے امان والا، اور المومن کا مطلب ہے امان دینے والا۔ جو دینے والا ہے وہ معبود ہے، جو امان لینے والے ہیں وہ مومن ہیں۔ تو یہ فرق ہے مومن کا اور المومن کا۔ اللہ بھی المومن ہے، امان دینے والا، ہم ہیں امان لینے والے، اور جو امان لینے والوں کا امیر ہوگا اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ جو امان لینے والوں کا امیر ہوگا اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے 12 ائمہ میں سوائے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور امام کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال نہیں ہوا، حالانکہ تھے صفت میں، مگر یہ لفظ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ المومن ہے، امان دینے والا، اس کے بندے ہوں گے مومن، امان لینے والا۔ امان والے کو، امان حاصل کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ متقی کی تعریف پھر کیا ہوئی؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ عام لفظوں میں لوگوں نے کہا پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے ایک عزیز سے گفتگو ہوئی، کافی دیر تک ہوئی، تو انہوں نے جو مجھے بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ 3 صفت آ جائے مومن کے اندر تو وہ متقی کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ پہلی صفت اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو اپنا ایمان بیچنا پڑ جائے تو آپ جان دے دیں، مر جائیں، مگر اپنے ایمان کو بچا لیں، ایمان کی حفاظت کر لیں۔ پہلا اصول متقی کا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے گا، اپنی جان دے دے گا، مگر اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرے گا۔ کسی لفافے اور کسی نذرانے اور کسی پیسے کی لالچ میں اور کسی کی دھمکی دینے پر بھی وہ اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرے گا، اس کو بچائے گا آخری وقت تک۔ پہلا اصول متقی کا کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا اصول اپنی نسل کی حفاظت کرے گا، اپنی نسل کی حفاظت کرے گا۔ مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ذوالفقار چلتی تھی وہ نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، کہ کسی نسل میں بھی اگر کوئی مومن آ رہا ہوتا تھا، عبادت گزار مسلمان مومن، تو ذوالفقار اس پہ نہیں جاتی تھی کہ اس کے سلم میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ مومن کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور سپرلیٹیو ڈگری پہ تو متقی ہیں۔ تو متقی کی پہلی یہ ہوگی کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنی نسل کی حفاظت کرے گا، یعنی شجرہ بالکل کھڑا ہو، پکا ہو، سچا ہو اور بہترین ہو۔ شجرہ اپنی نسل کی حفاظت کرے گا، نسل کو بچائے گا۔ تیسرا جو پتہ چلا وہ اپنے مال کو بچائے گا، اپنے مال کو بچائے گا۔ مال کس طرح سے بچتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ زندگی میں یہ سنا، مال خرچ کرنے سے، دولت خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ یعنی علم کا استعمال علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے، مال کا استعمال مال کو ختم ہونے میں صرف ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ متقی کی 3 تعریف ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنی نسل کی حفاظت کرے گا، اور اپنے مال کی حفاظت کرے گا کہ مال کو کسی ایسی جگہ استعمال نہ کرے جو حرام ہو۔ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا آیا اور وہ آپ کے یا آپ کی اولاد کے شکم میں گیا تو آپ کی نسل برباد ہوئی، آپ کا مال برباد ہوا، آپ کی آخرت تباہ ہوئی۔ تو متقی اسے کہیں گے کہ جو اپنے ایمان کو بھی بچائے ہر مواقع کے اوپر۔ اس طرح نہ ہو
कि आज इस ग्रुप में है तो लिफाफा मिल गया तो उस ग्रुप में चले गए, उस ग्रुप वाले ने 50 रुपया ज़्यादा दिया तो उसको छोड़ के उसमें चले गए, यानी कोई दीन ना ईमान। किसी ने क्या खूब कहा था, सब्र का मतलब ये नहीं होता है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और कुछ भी ना करें। सब्र का मतलब ये होता है कि अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें, जो सोच लिया ईमान के लिए उस पर जान दे दें, उस पर मर मिटें, उस पर ख़त्म हो जाएं, आप जान दे दें, उसे सब्र कहते हैं। अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने को सब्र कहा जाता है। मुस्बत सोच, मनफी नहीं, मुस्बत अप्रोच के लिए आप उस पर डटे रहें और कहें कि मुझे बायत नहीं करनी है, बस नहीं करनी है, नहीं करनी है, जितनों की कुर्बानी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इस सौदे पे नहीं आऊँगा कि तुम्हारी बायत कर लूँ और मुझ जैसा तुझ जैसी की बायत करेगा। ये हुसैन इब्न अली ने कहा था दश्त नैनवा में सन 61 हिजरी में, मुझ जैसा तुझ जैसी की बायत करेगा नामुमकिनात में से है। इसे कहते हैं ईमान को बचाना, इसे कहते हैं अपने माल को हराम माल में शामिल ना करना, रिज़्क़े हलाल अपने नस्ल को खिलाना और अपनी नस्ल की हिफाजत करना। तो मोमिन वो है जो अमान में हो। अमान में वो उस वक्त ही होगा जब वो सारी 3 खुसूसियात मुत्तकियों की अपनाएगा। ईमान को बचा ले, नस्ल को बचा ले, माल को बचा ले, उसे मुत्तकी कहा जाता है। जज़ाकल्लाह। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स देते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे और वीडियो बनाने की ख्वाहिश होती है। जब आप उस पर राय देंगे, चाहे मनफी हो या मुस्बत हो, मनफी होती है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, और अगर मुस्बत तारीफ़ होती है तो वो मैं कहता हूँ कि इन्होंने पता नहीं देखी भी है नहीं देखी है। जब आप गलतियाँ निकालेंगे ना तो पढ़ने वाले को ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने ये चीज़ गलत पढ़ी, तो उसको रिसर्च का मौका मिलता है। जब वो रिसर्च करता है तो उसके इल्म में इजाफा होता है। तनकीद से इंसान बनता है, तारीफ से इंसान बिगड़ता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।